دوستو، جن افراد کا خیال ہے کہ ترک ڈرامہ سیریز میں ہونے والی غلطیوں پر ہم جو عوام کی رائے مانگتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مداحوں کی رائے یعنی آپ سب کی رائے کس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ کی بھرپور شمولیت سے کس طرح آپ سب کا بیانیہ مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرلوس عثمان کے آتے ہی اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو تاحال جاری ہے۔ چونکہ یہ ڈرامہ سیریز مداحوں کے لیے بنائے جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کی ڈیمانڈ کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر دیکھنے والوں کی پسند کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، جس کا سامنا اب کرلوس عثمان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی تاریخ میں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی فلم یا ڈرامہ عوام میں اس قدر مقبولیت حاصل کر لے کہ دیکھنے والے اس ڈرامے میں کام کرنے والے کرداروں کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے لگیں۔ دراصل ارطغرل اور کرلوس عثمان کا بھی انہی شاہکاروں میں شمار کیا جاتا ہے جس کی ہر اپڈیٹ پر ان کے مداح نظر رکھے ہوتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب کرلوس عثمان میں اداکاروں کی تبدیلی پر مداحوں نے بڑی تنقید کی، سب سے زیادہ تو مداح اس وقت سیخ پا ہوئے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے ہر دل عزیز ارطغرل غازی یعنی اینگن التان جیسے مرکزی کردار کو کرلوس عثمان سے آؤٹ کر دیا گیا اور ان کی جگہ کسی اور اداکار کو دے دی گئی جس کی توقع کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دوستو اس سیریز میں مداحوں کی ڈیمانڈ کے برعکس کرداروں کی تبدیلی کی گئی اور تاریخ کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی، اور اسی وجہ سے محمد بزداغ کو دنیا بھر سے مداحوں کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی رد عمل کی وجہ سے اب محمد بزداغ سخت دباؤ کا شکار ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مختلف وجوہات بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے ارطغرل غازی کو کرلوس عثمان میں کاسٹ نہیں کیا گیا، اور اس بارے میں ارطغرل یعنی اینگن التان سے جب پوچھا گیا تو ان کا کیا کہنا تھا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ نمبر 1، دوستو یہ تو آپ سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی جگہ جب بہت سے لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ان کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی دراصل ارطغرل اور کرلوس عثمان ٹیم کے ساتھ بھی ہوا۔ ارطغرل غازی یعنی اینگن التان نے دراصل ارطغرل کے چوتھے سیزن کے اختتام پر مزید کام کرنے سے معذرت کر لی۔ اب یہ بات ماننا بہت مشکل ہے کہ کوئی بھی انسان شہرت کی اتنی بلندی پر پہنچ کر اپنے سب سے کامیاب پروجیکٹ پر مزید کام کرنے سے انکار کر دے۔ اینگن التان کی اس بات نے محمد بزداغ کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا، کیونکہ دوستو ارطغرل غازی کے آخری سیزن میں نہ تو کسی نئے اداکار کو کاسٹ کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی 5ویں سیزن کو صرف ایک کریکٹر کی وجہ سے ختم کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال محمد بزداغ نے اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے اینگن التان کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ ارطغرل غازی کے آخری سیزن میں کام کریں گے، لیکن دوستو بزداغ کو اس بات نے بھی خبر کر دیا کہ انہیں مستقبل میں بھی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کرلوس عثمان میں اینگن التان کو کاسٹ کرنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے، کیونکہ کرلوس عثمان بھی ارطغرل غازی کی طرح ایک طویل سیریز ہے۔ نمبر 2، اب آتے ہیں دوستو دوسری وجہ کی طرف جس کی وجہ سے اینگن التان کرلوس عثمان کا حصہ نہیں بن سکے۔ ناظرین اکرام، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سنا اور دیکھا بھی ہوگا کہ دراصل ارطغرل کی مقبولیت کے باعث کچھ عرصہ قبل ترکی میں مختلف جگہوں پر ارطغرل غازی کے مجسمے نصب کیے گئے، جن میں سے ایک مجسمے کی شکل اینگن التان سے ملتی ہے، جنہوں نے ارطغرل غازی کے طور پر ڈرامہ سیریز میں مرکزی کردار ادا کیا، لیکن ترکی کی عوام نے اس بات پر سخت احتجاج کیا کہ مجسمہ غلط بنایا گیا ہے، اور اس طرح لوگ اینگن التان کو ارطغرل غازی سمجھنا شروع کر دیں گے، جبکہ حقیقت میں انہوں نے صرف ڈرامے میں کام کیا۔ یعنی ترک عوام نے کچھ حد تک اینگن التان کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کی گئی کہ کرلوس عثمان میں ایسے کریکٹر کو آزمایا جائے جس کی شکل تاریخ کے حقیقی ارطغرل غازی سے مشابہت رکھتی ہو، اور اسی لیے بزداغ نے اینگن التان کی جگہ ایک اور ٹرکش اداکار کو کاسٹ کر لیا۔ نمبر 3، دوستو ارطغرل غازی کو کرلوس عثمان میں کاسٹ نہ کرنے کی تیسری بڑی وجہ اینگن التان کی بہت زیادہ مقبولیت کے باعث ان کو بھاری رقم کی ادائیگی ہے۔ اب چونکہ ارطغرل غازی سیریز مکمل ہو چکی ہے، جہاں اینگن التان کا ہونا زیادہ ضروری تھا،
तो कुर्रत उस्मान में इनको कास्ट करने का मतलब था कि एक दफ़ा फिर इनको भारी रकम की अदायगी करना। अब चूंकि इस ड्रामे का मरकजी किरदार उस्मान है, तो अर्तुगरुल का किरदार नुमाया न होना तय था और फोकस उस्मान गाजी पर रखना मकसूद है। तो सिर्फ थोड़े वक्त की अदाकारी पर भारी रकम देने की बजाय इस करैक्टर को ही तब्दील करना मुनासिब समझा गया। इसके अलावा दोस्तों, जब एंगन अल्तान से पूछा गया कि अगर महमद बुज़दाग आपको बुलाना चाहेंगे तो क्या आप जाएंगे कुर्रत उस्मान के सेट पर, तो उनका कहना था कि मैं पहले ही दरलेस अर्तुगरुल में काफ़ी बूढ़ा होकर निकला हूँ, तो अब मैं मज़ीद बुढ़ापे का किरदार नहीं निभा सकता कुर्रत उस्मान में। अब ये आप लोग ही बता सकते हैं कि पुराने अर्तुगरुल गाजी को ड्रॉप करना महमद का दुरुस्त फैसला है या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि माजिद टीवी की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह हम वीडियो बनाते रहें, और इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि हम किसी और वीडियो पर रिएक्शन दें अपना, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।